الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله وصدق الله العلي العظيم بلند الصلوات غریبی عبادت سمجھی کرے باواز بلندر صلوات پڑھو خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات کچھ علی کے سوا ہم نہیں چاہتے 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 بلند تر صلوات غریبی عبادت سمجھی کرے باواز بلند تر خوشنودی امام زمانہ بلند تر کچھ علی کے سوا ہم نہیں چاہتے کچھ علی کے سوا ہم نہیں چاہتے زندگانی زیادہ یا تھوڑی ملے لازمی ہے کہ حب علی میں کٹے زندگانی زیادہ یا تھوڑی ملے لازمی ہے کہ حب علی میں کٹے لازمی ہے کہ حب علی میں کٹے جس میں شامل نہ ہو پنجتن کی بلا جس میں شامل نہ ہو پنجتن کی بلا وہ عمر با وفا ہم نہیں چاہتے کچھ علی کے سوا ہم نہیں چاہتے بلند تر صلوات سب ملائک نے خالق سے کی التجا بخش دے یہ سعادت ہمیں باخدا بخش دے یہ سعادت ہمیں باخدا ہم کو رہنے دے اکبر کی جاگیر میں ہم کو رہنے دے اکبر کی جاگیر میں تیرا عرش اولا ہم نہیں چاہتے کچھ علی کے سوا ہم نہیں چاہتے بلند تر صلوات غریب عبادت سمجھی کرے باواز بلند تر صلوات غریب خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد بے کسوں کے مددگار مولا علی بنت
تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، بن تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، بن تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے، آئیے آئیے جانشین نبی، آئیے آئیے جانشین نبی، آپ کا ہی یہ گھر ہے ہمارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، بن تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ وہ جو کم ضعیف ہے وہ تمہیں چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو، وہ جو کم ضعیف ہے وہ تمہیں چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو، جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو چوکھٹ نہ چومے وہ تارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، بن تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ بلند تر صلوات پڑھو۔ خوشنودی امام زمانہ، بلند تر صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ ماہ مبارک رمضان آپ اسی کے مہمان ہیں، ہم سب کو خداوند عالم اس کی میزبانی کا حقیقی معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، سب سے پہلے آگا کو دعوت دینے سے پہلے یہ آپ دوستوں کا، عام مومنین کا تعاون ہے کہ یہ سلسلہ 20 سال میں داخل ہوا ہے۔ آپ کے تعاون، آپ کی اخلاقی مدد کے بھی ہم طلبگار ہیں، آپ کے تعاون کے درہمیں سخنیں، آپ کے توجہ کے طالب ہیں کہ آپ اس میں حصہ ڈالیں۔ یہ آپ ہی کریں گے، آپ ہی کے لیے ہے، کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم جب سارے مل کے کوشش کریں گے تو اس کے اثرات بھی اچھے نکلیں گے، اور ایک بندہ جو ہے وہ تھک جاتا ہے، جو اس کو سہارا دینے والے زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ جو اس کی جو
ہوتی ہے کہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا کروں، تو اس کو سہارا ملنے سے آگے ہی بڑھتا ہے، اور یہ سلسلہ آپ کے تعاون سے ہی چل رہا ہے۔ اور خداوند عالم کی دعا ہے کہ بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو یہ اس کار خیر میں جو بھی تمام امور خیریہ چل رہے ہیں ان میں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین آغا سید نسیم حیدر زیدی صاحب، اور ان کا موضوع ہے سوشل میڈیا کے منفی اثرات اور اس کا صدباب تربیت اولاد و معاشرات۔ تو بلا تمہید کے آغا کے بارگاہ میں التجا کروں گا کہ آئیں اور آغا اپنی موضوع پہ گفتگو فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اچھا، شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ جو آج کا موضوع ہے میرا، ان پہ 2 موضوع دیے گئے تھے نا۔ کل کا موضوع جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، اور آج کا جو موضوع ہمیں دیا گیا تھا وہ دیا ہے جناب فاطمہ زہرا کی سیاسی بصیرت اور حکمت عملی۔ تو آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے، کل انشاءاللہ جو ہمارا ٹاپک ہوگا اسی حساب سے۔ ایک سلوات پڑھیں۔ اگر ان والی سیٹوں پہ آ کے بیٹھیں نا تو زیادہ بہتر ہے نا، یہ ساتھ، کیونکہ ایسے پہ بار بار دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ جو سیٹیں ہیں نا اس میں ان کو بیٹھیں آگے آ کے نا، آگے آ جائیں، اور یہ سامنے کی سیٹیں جو ہوتی ہیں نا یہ اہم ہوتی ہیں۔ ادھر آ جائیں تاکہ، کیونکہ سائڈ میں آپ لوگ بیٹھیں گے تو نظر زیادہ ادھر پڑتی ہے نا، تو پھر بات اسی حساب سے ہوتی ہے جو سامنے بیٹھا ہوگا، لیول بھی گفتگو کا چینج ہو جاتا ہے۔ آواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی ولیہ و وصیہ و امینہ و خلیفتہ و ذریتہ و باب الحکمہ سید الوصیین امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، لا سیما لبقیت اللہ فی الارضین و حجتہ علی العالمین، اما بعد فقال امام عصرنا فی ابنۃ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہماری اس آج کی نشست اور گفتگو کا عنوان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیاسی بصیرت اور حکمت عملی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں اس قول کی کہ جو امام وقت نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ پیغمبر کی بیٹی میرے لیے اسوہ حسنہ ہیں،
اور ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ نحن حجۃ علی الخلق وفاطمۃ حجۃ علینا، ہم اللہ کی مخلوق پر حجت بنا کے بھیجے گئے اور فاطمہ ہمارے اوپر حجت خدا ہیں۔ حجت آپ کو معلوم ہے کہ حجت وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کمال پہ پہنچتا ہے۔ گویا امام عصر کہ جس کے وسیلے سے اس پوری کائنات کو کمال پہ پہنچنا ہے اور عدالت الہیہ کا اور اسلام کی طاقت کا ظہور ہونا ہے، ایسی شخصیت جناب فاطمہ کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ لی اسوۃ حسنہ، کائنات کا کمال امام وقت سے وابستہ ہے اور امام وقت کا کمال جناب فاطمہ سے وابستہ ہے۔ ایک ایسی عظیم الشان بی بی، اور آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ عمل ہیں۔ جناب فاطمہ کی جو زندگی ہے وہ ہر پہلو سے ہی نمونہ ہے، لیکن کیونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سیاسی ہے، لہٰذا اسی پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور پہلے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان الفاظوں کے بارے میں تاکہ بحث روشن ہو سکے، وہ یہ کہ خود سیاست کیا چیز ہے، سیاست سے کیا مراد ہے۔ سیاست کہتے ہیں معاشرے کی رہبری، معاشرے کی رہنمائی، اس طرح سے معاشرے کی رہنمائی کرنا، رہبری کرنا کہ وہ کمال پر پہنچے۔ اور کمال کیا ہے، کس طرح سے کمال پہ پہنچے یہ معاشرہ، کہ یہ معاشرہ مقدمہ ہو آخرت کے لیے۔ اگر اس سے ہٹ کے ہے تو پھر سیاست نہیں ہے۔ سیاست ایسی رہبری ہے، اور خود سیاست کی تعریف اور اس کی ڈیپ میں اگر ہم جائیں تو خود اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی رہبری غیر معصوم نہیں کر سکتا۔ اس کی رہبری وہ کر سکتا ہے جو خدا کا نمائندہ ہو، جسے خدا نے منتخب کیا ہو۔ خود اس کی تعریف یہ بتاتی ہے، کیونکہ تعریف یہ ہے کہ معاشروں کی رہبری، معاشرے کی رہبری، رہنمائی سعادت کی طرف، تو جو رہبری کرتا ہے وہ پہلے اس بات کو جانتا ہو، سمجھتا ہو کہ معاشرے کی رہبری ہے کیا، معاشرے کو کس طرح سے ان تمام جوانب کو اچھی طرح جانتا ہو کہ جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ انسانوں کو کمال پہ پہنچانا ہے، ان تمام شعبوں کو اچھی طرح جانتا ہو، انسانوں کو پہچانتا ہو، ان کے شعبوں کو پہچانتا ہو، جبھی تو انسانوں کے درمیان ان کی استعدادات سے صحیح طور پہ استفادہ کر سکے گا۔ اگر وہ انسانوں کو پہچانتا نہ ہو، انسانوں کے مزاج سے واقف نہ ہو، انسانوں کی استعدادات سے واقف نہ ہو، اور اگر وہ انسان کی فطرت سے واقف نہ ہو اور مختلف شعبوں سے نہ واقف ہو،
تو پھر وہ ان شعبوں میں اور اس انسان کی اس طرف رہنمائی نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ نااہل لوگ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈگری کی بنا پہ آتے ہیں. لیکن جو الہی نمائندہ ہوگا وہ ہر چیز کا مطالعہ کر کے پھر وہ لانے والے کو بھی اچھی طرح پہچانتا ہوگا کہ کس شخص کو لا رہا ہے، اور جس جگہ بٹھا رہا ہے اسے بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوگا کہ اس فیلڈ کے، اس شعبے کے کیا تقاضے ہیں. ایسا ہی انسان معاشروں کے اندر معاشروں کو عروج دے سکتا ہے، معاشروں کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتا ہے، اور معاشرے میں عدالت کو قائم کر سکتا ہے اور انصاف کو قائم کرتا ہے. لوگ جو انصاف میں ناکام ہو جاتے ہیں، لوگ جو اپنوں کو کھو دیتے ہیں، لوگ جو دوسروں کو، معاشروں کو ترقی پر نہیں لے جا سکتے، وہ آشنا نہیں ہوتے معاشرے سے، لوگوں سے آشنا نہیں ہوتے. اس وجہ سے معاشرے پستی کی طرف چلے جاتے ہیں. لہٰذا خداوند متعال نے یہ ذمہ داری ایک ایسے شخص کی دی ہے کہ جس نے کہ اسے خود پڑھا کے بھیجا اس دنیا کے اندر، کہ وہ ہر شخص کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. کسی بھی مرحلے میں آپ کو وہ رہبر یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ میں نہیں جانتا، بلکہ آپ کو ہر فیلڈ میں وہ یہ کہتا ہوا دکھے گا، سلونی سلونی قبل ان تفقدون. آپ جو جی چاہے پوچھ لیں، جس جگہ سے پوچھ لیں، جہاں سے چاہے پوچھ لیں. زمین کی بات ہو وہ وہاں پہ بتائے گا، آسمان کی بات ہو وہ وہاں کی بتائے گا. ہر فیلڈ میں جو ہے وہ اسپیشلسٹ ہے. انسانوں کو بھی پہچانتا ہے، استعدادات کو بھی پہچانتا ہے، معاشرے کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہے. تو یہ شخص جو ہے وہ حاکم بن سکتا ہے، ایسا انسان حکومت کر سکتا ہے. اگر ایسا شخص نہ ہو تو پھر وہ حکومت نہیں کر سکتا، اور اسے حق نہیں ہے کہ وہ حکومت میں ہاتھ ڈالے. سیاست کیونکہ معاشرے کو صرف ترقی نہیں دینا، بلکہ ایسی ترقی ہے یہ کہ جو مقدمہ ہے آخرت کے لیے. ممکن ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ترقی کی ہو، ایک انسان ممکن ہے دنیاوی ترقی ظاہری طور پہ مل جائے، لیکن معاشرے آپ کو فساد میں مبتلا دکھائی دیں گے. یہ سیاست نہیں ہے در حقیقت. سیاست کیونکہ تدبیر کا نام ہے. ایسی تدبیر کریں کہ انسانوں کو آپ جہالت سے نکال لیں، یعنی تاریکی سے نکالیں، برائیوں کو ختم کریں معاشرے سے. اور ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. آپ اسی وجہ سے دیکھیں جو دنیا کے بہت بڑے ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں، سب سے پہلے نمبر کو لے لیں، اس کے بعد والے کو لے لیں، بہت سارے فساد آپ کو وہاں پہ دکھائی دیں گے. بہت زیادہ ایسے ہی ہوگا. نظام بھی نہیں ہے ان کے پاس کوئی ایسا، کسی کے پاس نظام نہیں ہے. اللہ نے ایک ایسا ہی نظام دیا کہ جو ہر برائی سے پاک ہے، اور ایک رہبر بھی ایسا ہی ہے کہ جو ہر انسان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور اس نظام کو غالب کرنا جانتا ہے. اگرچہ موانع موجود ہوتے ہیں، اگرچہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور انسانوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ترقی کریں، آگے بڑھیں، پاکیزگی اختیار کریں. تو سیاست اللہ کی طرف حرکت کا نام ہے، معاشرے کی اجتماعی حرکت اللہ کی طرف، اور اس کی رہنمائی کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رہبری وہ کر سکتا ہے جو خود پاکیزہ ہو. اگر وہ صاحب کردار نہیں ہے تو وہ معاشرے کو صاحب کردار لوگ نہیں دے سکتا. بہت سارے لوگ ہیں، ظاہری طور پہ ممکن ہے کہ ملک کے اندر خوشحالی ہو، لیکن ملک میں جیسے ہم نے کہا کہ فساد ملے گا، آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو رہبر ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے. رہبریت کے لیے پاکیزگی ضروری ہے، کیونکہ معاشرہ بنا، معاشرے کا ہدف یہ ہے کہ اسے کمال پہ پہنچنا ہے، اور کمال پہ پہنچنے کے لیے ایک ایسے رہبر کی ضرورت ہے جو خود پاکیزہ ہو. تو در حقیقت سیاست یعنی ایسی تدبیر کہ معاشرے کو ترقی دے اور اس دنیا کو اس طرح کمال پہ پہنچائے کہ یہ دنیا مقدمہ ہو آخرت کے لیے.
بصیرت خود کیا ہے؟ بصیرت اور حکمت عملی، میں آسان الفاظوں میں اس کے مفہوم و معنی کو بیان کروں۔ حکمت عملی کے بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مضبوط اقدامات، یعنی وہ کیا قدم اٹھائے جائیں جن کا کوئی ثانی نہ ہو اور توڑ نہ ہو ان کا کوئی، اور یہ ایسا اللہ کا نمائندہ اٹھا سکتا ہے کہ جیسے اس کی کتاب لاسانی ہے اور اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ حکمت عملی میں بھی یہی ہے کہ ایسے مضبوط اقدامات کیے جائیں، یعنی سیاست میں جب قدم اٹھے تو اتنے مضبوط قدم اٹھنے چاہیے کہ اس کا کوئی توڑ نہ ہو، اس کے اثرات معاشرے پہ موجود ہوں، ان کی سیاست پہ کوئی بات نہ کر سکے، ان کا کوئی توڑ پیدا نہ کر سکے۔ اور جو بصیرت ہے وہ یہ کہ بصیرت کیا چیز ہے؟ بصیرت یعنی کہ کوئی بھی قدم جب اٹھے تو یہ کس موقع پہ اٹھنا چاہیے، یعنی کیا اقدامات کیے جائیں اور کب کیے جائیں، یہ جو کب کیے جائیں اور کس قسم کے اور کب اقدامات ہوں، یہ بصیرت ہے انسان کی۔ انسان بہت سارے قدم اٹھاتا ہے لیکن وقت پہ نہیں اٹھاتا، یعنی وقت کے تقاضوں کے مطابق اقدامات کرنا ہی بصیرت ہے۔ اگر آپ کے اقدامات ہوں، آپ نے قدم تو اٹھایا مگر دیر کر دی، بہت سستی کی ہے یا جلدی کر دی، تو آپ بصیر نہیں ہیں، بصیرت نہیں ہے آپ کے پاس۔ بصیرت یہ ہے کہ قدم اٹھے مگر وقت کے اوپر، وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے، نہ اس میں جلدی ہو اور نہ اس میں سستی ہو، اور آپ چیلنجز کو وقت کے پہچانتے ہوں کہ کیا کیا چیلنجز اس وقت معاشرے میں موجود ہیں۔ جو لوگ چیلنجز کو نہیں پہچانتے، آیا یہ چیز وقت کی ضرورت ہے بھی یا نہیں، میں نے ایک ایسا کام شروع کر دیا کہ معاشرے کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کام تو کیا میں نے لیکن بصیرت سے خالی ہے۔ بصیرت والے وہ کام ہیں کہ جو وقت کے تقاضوں کے مطابق، پھر ان کے اثر گہرے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کہتے ہیں کہ جب لوہا گرم ہو تو چوٹ مارنی ہے، اگر لوہا ٹھنڈا ہے تو پھر آپ 10 چوٹ بھی ماریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، گرم لوہے پہ چوٹ ماریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہمیشہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو سیرت ہے، آپ نے جو سیاسی اقدامات کیے، آپ نے جو حکمت عملی اپنائی، وہ نہایت ہی باریک بینی اور اس قدر بصیرت افروز تھی وہ کہ امام وقت کو یہ کہنا پڑا کہ ان ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ۔ یہ بتاتا ہے کہ خود امام عصر یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے لیے نمونہ عمل بن گئی۔ اس طرح سے آپ نے فرصتوں سے استفادہ کیا اور اتنی بصیرت کا ملاحظہ کیا کہ ساری ائمہ کے لیے وہ حجت بنی اور ان کے لیے اسوہ حسنہ بن گئی۔ بہت سارے آپ نے قدم سیاسی اٹھائے، ہم ان میں سے صرف چند ہی کی طرف اشارہ کر سکیں گے۔ حضرت زہرا نے جو اقدامات کیے معاشرے کو اللہ تک پہنچانے کے لیے، معاشرے کو برائیوں سے بچانے کے لیے، آپ نے 2 اہم کام انجام دیے، 2 پہلوؤں سے حرکت شروع کی۔ نمبر 1، ہادیان برحق کا دفاع، معاشرے کی رہنمائی ہادیان برحق کی طرف۔ اگر ہادیان برحق کی طرف معاشرہ رہنمائی پیدا کر لے، اگر ہم سب ان ہادی کی طرف رجوع کریں
کہ جو ہادیان برحق ہیں، تو پھر یہ معاشرہ جو ہے وہ دنیا میں بھی ترقی پائے گا، دنیا میں بھی سعادت مند ہوگا اور آخرت میں بھی سعادت مند ہوگا۔ اور اس کے لیے جو قدم اٹھائے انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جو دشمن تھے اس راہ کے، جو طاغوتی طاقتیں تھیں، ان سے آپ ان کی جو ان میں علامتیں پائی جاتی تھی، معاشرے کو ان سے آگاہ کیا، بتایا لوگوں کو معاشرے کے اندر جو مرض موجود ہیں، جو رہبران کی طرف جانے نہیں دیتے، ان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کون سی بیماریاں ہیں، وہ کون سے مسائل ہیں جو آپ کو رہبران کی طرف جانے نہیں دیتے، اور دشمنوں سے چوکنا کیا۔ ہوشیار رہو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ان لوگوں کو بتایا، طاغوتی طاقتوں کی صفات بتائیں اور ان کی طرف اشارہ کیا، ان کے مقابلے پہ کھڑی ہو گئی۔ یہ اہم قدم تھے جناب سیدہ کے۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ، اگر ہم ائمہ علیہ السلام کی سیاست کو صحیح طور پہ سمجھ لیں اور خود لفظ سیاست کو صحیح سمجھ لیں، تو پھر بہت سے شبہات، بہت سے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں وہ خود ہی حل ہو جائیں گے۔ کہ اب جب کہ امام وقت پردہ غیبت میں ہیں، آیا ہم فلاں حکومت کے ساتھ ہوں، فلاں حکومت کے ساتھ ہوں، فلاں کے ساتھ کھڑے ہوں، فلاں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، اس کا حصہ بنے نہ بنے، کیا کریں ایسے معاشرے میں؟ تو ہم نے بتایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آیا جس چیز کا آپ حصہ بن رہے ہیں، آپ جو بھی کام انجام دے رہے ہیں، اس میں معاشرے کی ارتقاء کے ساتھ یہ سفر خدا کی طرف ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ سفر خدا کی طرف ہے اور معاشرے کے ارتقاء کے ساتھ ہے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ حکومت، وہ سیاست مقدمہ نہ ہو آخرت کے لیے، میرا کسی حکومت کا حصہ بننا اللہ کے لیے نہ ہو، اپنے لیے ہو، تو پھر اگر میں ائمہ کی حکومت میں بھی ان کی حکومت کا حصہ بنوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ بنے، حصہ بنے وہ اس کا، اور جب انہیں وہ چیز نہ ملی تو پلٹ آئے۔ پھر امام وقت کی حکومت بھی ہو اور حصہ بنے تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر آپ کسی بھی حکومت کا کسی بھی وقت میں حصہ بن جائیں، لیکن آپ کی غرض یہ سفر خدا کے لیے ہو، معاشرے کو ارتقاء دینا ہو خدا کی طرف، آپ مؤثر ثابت ہو سکیں اس معاشرے کو طاغوتی طاقتوں سے نجات دینے میں، ان سے چھٹکارا دینے میں، اور اس معاشرے کو نکال کے لے جانا چاہتا ہوں اللہ کی طرف، اور اس طرح سے حصہ بنے، تو پھر چاہے امام زمانہ غیبت میں بھی ہوں، گویا ایسا ہے کہ آپ امام وقت کی حکومت کا حصہ ہیں، اگرچہ آپ ابھی کی بات ہوئی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور امام نے فرمایا بھی یہی ہے، معصوم کی روایت یہی ہے کہ اگر کوئی شخص انتظار امام میں اس کا انتقال ہو جائے، انتظار کی حالت میں ہو کہ اپنے آپ کو سنوارتا ہو، معاشرے کو سنوارنے کی فکر میں ہو، اور اسی اس میں اس کا انتقال ہو جائے، تو گویا ایسا ہے وہ کہ جیسے امام وقت کے خیمے میں وہ موجود ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ جس حکومت کا حصہ ہوں، البتہ یہ جو ہم نے کہا جس حکومت کا حصہ، یہ وہ مجبوری حالتیں ہیں، ورنہ آپ کو ہمیشہ اپنے امام وقت کے ساتھ ہونا ہے، اور جن کی طرف امام نے آپ کو بلایا ہے، اصل یہ ہے، وہ مجبوریوں کی باتیں ہیں۔ پھر آپ کو دیکھنا یہ ہے، اور اگر دونوں برابر ہوں اور آپ کو پتہ نہ چلے، سمجھ میں نہ آئے، توجہ کریں کہ مجھے کہاں جانا ہے، ادھر یا ادھر، تو پھر آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ
اللہ فائدہ زیادہ کہاں ہے اسلام کا؟ یعنی اسلام کا فائدہ کس طرف ہے؟ طاغوت کس طرف زیادہ ہے؟ برائی کس طرف زیادہ ہے؟ خوبصورتی کس طرف زیادہ ہے؟ تو پھر آپ اس طرف حرکت کریں جہاں برائی کم ہے، دونوں طرف برائی ہو، لیکن پھر اگر مجبور ہیں آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو، ہمیشہ اچھے راستے کا انتخاب کریں، ہمیشہ الہی راستے کا انتخاب کریں۔ لیکن جب آپ کے پاس کوئی چارہ نہ بچے پھر کیا کریں؟ تو پھر دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو تو پھر اس کا انتخاب کریں کہ جہاں برائی کم ہو، جہاں دو اچھائیاں ہو تو پھر اس کا انتخاب کریں جہاں زیادہ اچھائی ہو، اور جہاں دو برائی ہو تو پھر کم کا انتخاب کریں اور مجبور ہو آپ۔ اگر چھوڑ سکتے ہو تو پھر تو بہت اچھا ہے، لیکن جہاں چھوڑ نہ سکتے ہو تو پھر وہاں اس کا انتخاب کریں کہ جہاں کم برائی ہو۔ بالکل اسی طرح سے کہ دیکھنا یہ ہے کہ نقصان کم کہاں پہ ہے۔ اگر آپ کو مجبور کر دیا جائے اس آدمی کو قتل کر دو، یا تو آپ کو اس کو قتل کرنا ہے یا پھر آپ کو اس کو تماچا مارنا ہے، آپ کیا کریں گے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ دو میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ دونوں کام برے ہیں، کسی کو مارنا بھی برا ہے چاہے وہ تماچا ہی کیوں نہ ہو، کسی کو برا کہنا ہی برا ہے، اور کسی کو قتل کرنا وہ اس سے بڑی برائی ہے۔ تو دونوں میں سے کس کا انتخاب کریں گے؟ ایک کا۔ عقل انسان یہ کہتی ہے۔ تو ایسی جگہوں پہ ہمیں یہ والا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ گویا جو معیار ہے کسی بھی چیز کا، کسی بھی قدم کو اٹھانے کے لیے، در حقیقت وہ خداوند متعال کی ذات ہے اور وہ اسلام ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں ایسے قدم اٹھانے چاہیے کہ جو اللہ کے لیے ہوں، ہر چیز اسی طرح سے ہے، پھر وہ سب سے بہتر ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جو زندگی ہے، آپ کی جو سیاسی زندگی ہے، ہم جب ابتدائی زندگی کو دیکھتے ہیں آپ کی تو شاید ہمیں اس طرح سے، یا لوگ شاید حضرت زہرا کی وہ سیاسی زندگی کو محسوس نہ کر سکیں۔ پیغمبر کی جو زندگی ہے، جب آپ نے جو ٹائم گزارا پیغمبر کے ساتھ، شاید اس میں جناب زہرا کے جو سیاسی پہلو ہیں وہ اجاگر نہ ہوں اور اس طرح سے واضح اور شفاف دکھائی نہ دیں۔ مثلا اگرچہ آپ کے یہ سیاسی پہلو تھے بہت ساری زندگی کے، مثال کے طور پہ آپ جو شہداء تھے جنگ احد کے، اور اسی طرح مختلف جنگوں میں جو شہید ہوا کرتے تھے، آپ ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی تھی، ان شہداء کو کی زیارت کیا کرتی تھی، اپنی محافل میں ان شہداء کے سلسلے میں لوگوں کو ان کے فضائل اور ان کے مقام کے بارے میں بتاتی تھی۔ یہ آپ کیا کرتی تھی؟ یہ آپ یعنی تاکہ لوگوں کے نزدیک شہادت محبوب ہو جائے، یعنی شہادت پروری، یہ سیاسی پہلو ہے، یعنی معاشرے کو آمادہ کرنا شہادت کے لیے، از خود گذشتن، کس کے لیے؟ از خود گذشتن، خدا کے لیے۔ یہ آپ کا ایک پہلو تھا اور آپ نے اس میں بڑا کام کیا، لوگوں کو تیار کیا۔ آپ نے دیکھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جایا کرتے تھے جنگوں میں، لوگ سستی کیا کرتے تھے اور لوگ میدان میں حاضر ہوتے تھے۔ کیسے میدان میں حاضر ہوتے تھے؟ تاریخ شاید اس کو بتا نہ سکے، تاریخ سے شاید بہت سارے پہلو ہو سکتا ہے مبہم رہ گئے ہوں، مورخین وہاں تک پہنچ نہ سکے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے لوگ جو 7 جنگوں میں لڑتے رہے، ان کی خواتین پہ حضرت زہرا نے بڑا کام کیا، خواتین پہ اتنا کام کیا، اتنی شہادت پروری ان کے اندر پیدا کی، شہادت کو اتنا بڑا کیا
کہ ان کی خواتین نے اپنے شوہروں کو توجہ کرے تیار کیا کہ وہ شہادت کے لیے آمادہ ہو جائیں اور قربانیوں کے لیے تیار ہوئے۔ دیکھیں ایک مرد کو جو فکر ہوتی ہے زیادہ مسافرت پہ سفر پہ جائے یا کہیں اور جائے تو کس کی فکر ہوتی ہے؟ اپنے بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن اگر بیوی بچے ہی آپ کو بھیجیں، بیوی بچے ہی آپ کو تیار کریں، آپ کے اندر جذبہ شہادت کو پیدا کریں، آپ کو آمادہ کریں، آپ بہت ساری باتیں، آپ کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں وہ آپ پوری نہیں کرتے، آپ اپنی خواہشات کو دبا لیتے ہیں، لیکن آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کو پورا کریں۔ یہ انسان کے اندر موجود ہے، محبت کرتا ہے اپنے گھر والوں سے۔ جناب سیدہ نے گھر کے اندر اس معاشرے کو تیار کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور صرف یوں ہی نہیں تھا کہ لوگوں کو بھیج تو دیا اور خود میدان میں نہیں تھی، نہیں، وہ پہلو میں نے عرض کیا بہت سارے پہلو جناب سیدہ کے سیاسی جو تھے، یہ ایک پہلو تھا ان کا، یعنی زیارت نامے پڑھائے، آپ کو بھی زیارت نامے مجھے اسی لیے پڑھائے گئے، زیارت نامے پڑھو، زیارت کرو امام حسین کی، تاکہ تمہارے بچوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو یہ حسین کون تھے، یہ حسین کون ہے جس نے اللہ کی خاطر سب کچھ لٹا دیا، شہادت پروری آخر کیوں لے کے گئے، یہ علی اصغر کون ہے، یہ علی اکبر کون ہے، یہ کس طرح سے آگے بڑھے، یہ چیز کیسے پیدا ہوتی ہے معاشرے میں۔ یہ زیارت نامے جو آپ کو پڑھائے گئے یہ شہادت پروری ہے گویا معاشرے کے اندر، یہ خود ایک سیاسی پہلو ہیں۔ ائمہ کا کوئی بھی جو عمل تھا، عبادی بھی عمل ان کے تقریباً سیاسی ہیں سارے، کیونکہ سیاست ہمیشہ معاشروں کی تیاری اللہ کے لیے ہے، ان کی عبادتیں بھی ایسے ہی ہوتی تھی، اور ابھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو دوسرا کارنامہ انجام دیا، جنگ کے اندر خود موجود ہوتی تھی، 14 خواتین مدینے سے حرکت کر کے گئی تھی، کس کے لیے گئی تھی؟ مجاہدین کے لیے جو جنگ لڑ رہے تھے، جنگ بدر لڑی گئی، جنگ خندق لڑی گئی، جنگ احد لڑی گئی، اور 14 خواتین ان مجاہدین کے لیے آئیں تاکہ ان کے زخموں کو مرہم کیا جائے، یعنی جیسے مجاہد گرتے تھے اور مجاہد آیا کرتے تھے تو یہ مرہم پٹی کرتی تھی، اور مجاہد جب اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ ان 14 کے اندر جناب سیدہ موجود ہیں تو یہ باعث افتخار اور حوصلہ ہوا کرتا تھا، اور مجاہد کے اندر ایک نیا جذبہ، ایک نئی روح پھونکی جاتی تھی، یعنی خود وہاں موجود ہوتی تھی اور ان خواتین کی رہنمائی کرتی تھی، کیا کرنا ہے، اس زخموں کو کس طرح مرہم کرنا ہے، کس طرح سے وہ کرنی ہے، اور اس کے بعد سب کو ہدایت دیتی تھی، اور یہ ساری خواتین جو ہیں وہ جو زخمی آتے تھے ان کی مرہم پٹی کرتی تھی، یعنی معاشرے سے لا تعلق نہیں تھی، حالانکہ اس قدر باحجاب تھی کہ کسی نے نہیں دیکھا، اپنے ان حجاب کے ساتھ یعنی خدائی ذمہ داریوں کے ساتھ معاشرتی ذمہ داریوں کو فراموش نہیں کیا، معاشری ذمہ داریوں کے ساتھ خدا کو فراموش نہیں کیا۔ یہ سیرت سیدہ ہے، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب معاشرے میں آؤں تو بے حجاب ہو جائے خاتون، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، نہیں، سیدہ نے بتایا کہ ایک خاتون سیاسی ہو سکتی ہے خدا کی اطاعت کے ساتھ، بہترین نمونہ تھی آپ۔ اسی طرح سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت کی مرہم پٹی آپ ہی کیا کرتی تھی، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے، جہاں دوسرے مجاہدین کی مرہم پٹی دوسری خواتین کیا کرتی تھی، حضرت سیدہ جناب رسول خدا کی مرہم پٹی آپ خود کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ جو آپ نے سیاسی کارنامے انجام دیے، جیسے میں نے عرض کیا، اگر آپ کا کردار پاکیزہ نہ ہو آپ میدان میں کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ مقابلہ ہار جائیں گے، اگر ظاہری طور پہ کامیاب ہو بھی گئے اس ملت کو خدا تک نہیں لے جا سکتے، کیونکہ سفر خدا پاکیزہ لوگوں کا ہے، اور آپ کو پاکیزہ ہونا چاہیے، پاکیزہ کردار۔
سیدہ پاکیزہ کردار تھی، اسی وجہ سے نجران کے یہودی، نجران کے مسیح ہار گئے۔ یہ مقابلہ آپ نے جیتا، دیکھا آپ نے مباہلہ کے اندر آ گئی، سب کے سامنے آ گئی، پاکیزہ کردار تھی۔ جبھی تو قرآن نے ان کے قصیدے پڑھے کہ ایک خاتون ان عورتوں کو لے کے آؤ کہ جو صادق ہوں، صادق الوعد، صادق اللسان، صادق العمل، صادق الوعد۔ صادق ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنے وعدوں کے پکے ہوں، جو اپنی زبان کے سچے ہوں، جو اپنے کردار کے دھنی ہوں۔ جب یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں تو صادق کہتے ہیں اس کو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بات صحیح کرتے ہیں، وعدے صحیح نہیں کرتے، وعدوں کے پکے نہیں ہوتے، بات صحیح کرتے ہیں، عمل میں صحیح دکھائی نہیں دیتے۔ نہیں، صادق قرآن نے کہا لے کے آئے ان کو، اور آپ نے دیکھا ایک خاتون گئی میدان میں اور مار کا جیت لیا، یعنی معاشرے میں حاضر ہیں، پیغمبر کے قدم پہ قدم رہیں، جنگوں میں گئی، مباہلوں میں گئی، ساتھ ساتھ تھی۔ اچھا، اللہ کو، رسول کو حکم ہوا ہجرت کریں، کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ جناب سیدہ ساتھ ہیں، اور جو مشکلات تھیں اس میں پیغمبر کو تنا نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھیں شعب ابو طالب میں کیا ہوا، پتے چبائے گئے۔ یہ سیاسی پہلو ہے، اقتصادی محاصرہ ہے، تو اپنے رہبر کو تنگ نہیں کیا، ساتھ دیتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں، لوگوں کے حوصلوں کو بلند کرتی ہیں۔ اور جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جناب سیدہ جیسی شخصیت جو ہے پتے چبا رہی ہے، یعنی بھوک کا عالم یہ تھا، اور پیٹ کے اوپر، شکم کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، یہ رہبری ہے، لوگوں کے اندر حوصلے، ہمت۔ اسلام پست نہیں ہوا، اسلام پیچھے نہیں چھوڑا پیغمبر کو تنا۔ یہ مدینے سے پہلے کی زندگی ہے، اور پھر ہجرت میں بھی پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہجرت کیا؟ اللہ کے لیے ہجرت۔ بہت سارے لوگ، ہجرت کا فلسفہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، مہاجر، ہجرت کا فلسفہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کب ہجرت کریں؟ اللہ کے لیے ہجرت کرو۔ تمہاری ہجرت جو ہے وہ عبادت ہے۔ مہاجر در حقیقت ہے ہی وہ جس کا سفر اللہ کے لیے ہو، اور یہ ہر وقت انسان مہاجر ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک گناہ سے اچھائی کی طرف جو آتا ہے اسے مہاجر کہتے ہیں، مہاجر فی سبیل اللہ۔ بعض لوگ ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں، جی اپنے شہروں میں رہتے ہیں، شہر چھوڑ کے نہیں جاتے، کب ہجرت کریں؟ بہت سارے لوگوں کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، بہت سارے نہیں، سبھی کو محبت ہوتی ہے۔ اگر اس محلے میں، اس علاقے میں آپ کا سفر اللہ کی طرف نہیں ہے، آپ کے علاقے میں کوئی مدرسہ نہیں ہے، آپ کے علاقے میں کوئی اسکول نہیں ہے، آپ کے علاقے میں ایسے مبلغین نہیں ہیں، تو پھر یہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ یہاں تو آپ کا آپ یہاں سفر اللہ کرنے آئے ہیں، آپ مسافر ہیں یہاں پہ۔ آپ ایسی ٹرین میں کبھی بیٹھتے ہیں کہ جو جاتی نہ ہو کہیں؟ آپ کو اگر کراچی جانا ہے تو ایسی ٹرین میں بیٹھ جائیں جو یہیں پہ کھڑی رہتی ہے، کوئی جائے گا؟ تو پھر ایسی جگہ کیوں رہتے ہیں جو اللہ کی طرف نہیں لے جاتا ہے؟ آپ نے توجہ کی؟ یعنی یہ تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ نہیں جاتے۔ جو وسیلے خراب ہوں ان میں کوئی سفر نہیں کرتا، تو چھوڑیں کہ میری محبت ہے، محبت کا کیا کریں گے؟ یہ آپ کو اس لیے نہیں دیا تھا علاقہ، توجہ کریں، علاقہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ سب ملکیت اللہ کی ہے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں اور صالح بندے ہیں وہی اس کے وارث ہیں۔ وہ وارث ہوگا جو صالح ہوگا۔ ہجرت کریں ان علاقوں سے۔ اچھا، کہاں ہجرت کریں؟ ایسے علاقوں میں ہجرت کریں۔ آیا میں امریکہ چلا جاؤں؟ آیا میں یورپ چلا جاؤں؟ توجہ کریں، ہر جگہ ہجرت کی جا سکتی ہے، مانے نہیں ہے۔ ایسے مقام پہ ہجرت نہیں کر سکتے آپ کہ جہاں پہ آپ کا سفر رک جائے، یعنی جان کے لیے صرف سفر نہ کریں۔ بعض دفعہ سفر انسان کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے،
جان تو بچ جاتی ہے مگر سفر اللہ رک جاتا ہے. اگر سفر اللہ رک جائے تو وہاں ہجرت صحیح. وہ پھر امریکہ ہو، وہ پھر یورپ ہو، وہ کوئی اور ملک ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کا سفر اللہ نہیں رکنا چاہیے. اگر میں یا کوئی بھی، اگر ہم ایسے علاقے میں سفر کریں اپنے علاقے کو چھوڑ کے، یہاں پہ ماشاءاللہ دینی مدارس بھی ہیں، یہاں مبلغین موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اور یہاں سے سفر کر کے ایک ایسے علاقے میں چلے گئے کہ جو ترقی یافتہ تو ہے مگر وہاں سفر اللہ نہیں ہے، وہاں علماء نہیں ہیں، وہاں میرے سوالات کے جوابات نہیں ہیں، وہاں میرا سفر رک گیا ہے، پھر وہاں سفر اور ہجرت صحیح. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، ہر چیز کا معیار اللہ اور خدا ہے. ہماری ہجرت کا معیار، ہماری سیاست کا معیار، ہماری عبادت کا معیار، ہمارے ہر عمل کا معیار ان الصلاتی، جو پیغمبر نے فرمایا ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے لوگوں سنو، میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا جینا، گویا میرا مرنا بھی خدا کے لیے. اس طرح رہو دنیا کے اندر، خدا معیار ہونا چاہیے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ہجرت کی، اللہ کے لیے ہجرت کی. یہ آپ کا سیاسی پہلو تھا. یہاں تک کہ جو سیاست تھی، بہت سارے لوگ ان پہلوؤں کو نہ سمجھ سکے اور انہیں بعنوان سیاست کا ذکر نہیں کیا حضرت زہرا کی زندگی میں اور ان کے سیاسی پہلوؤں میں. لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد جو آپ کا دور شروع ہوا وہ نہایت ہی سنگین دور تھا، سخت قسم کا دور تھا. اس دور میں آپ نے بڑے مصائب برداشت کیے اور خطوط کو معین کیا اور ایسے نقوش آپ نے چھوڑے کہ مورخین حیرت زدہ ہو گئے ان نقوش کے اوپر. ہم نے عرض کیا کہ ایسے مصائب آپ کو برداشت کرنے پڑے کہ قلم انہیں لکھ نہ سکا، حتیٰ کہ کان انہیں سن نہ سکے اور انسان انہیں برداشت نہ کر سکا. ایسے شدید مصائب، لیکن جناب سیدہ نے یہ ساری قربانی ہے دین اللہ کی خاطر. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ معاشرے کو جناب سیدہ نے جو دو اہم کام انجام دیے، سیاست میں جو قدم رکھا آپ نے وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ معاشرے کو آپ نے خدا کی طرف حرکت دی. اور وہ کیا ہے حرکت خدا کی طرف؟ کہ آپ رہنمائی کریں معاشرے کی اللہ کے رہبر کی طرف. رہبر کے بارے میں معاشرے کو رہبر الہی کی طرف لے کے جائیں، ایسے کام انجام دیں، ایسا کریکٹر پیش کریں معاشرے کے لیے. جب پیغمبر کی شہادت ہوئی اور اس دنیا سے پیغمبر گئے تو آپ نے، اب انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ایک کھلا خطبہ دیا. پہلا قدم جو طاغوتی طاقتوں کی طرف سے اٹھا وہ کیا تھا؟ پیغمبر نے سن 11 ہجری 28 صفر 11 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہوئے. پیر کا دن تھا، پیغمبر کا انتقال ہوا. اس کے بعد سقیفہ قائم ہوا، اسی دن سقیفہ قائم ہوا، پیر ہی کے دن. اور ایک پیغمبر کی جانشینی پر ایک ایسے شخص کو مسلط کیا گیا کہ جو اس کا ہرگز لائق نہ تھا. آپ نے اسٹینڈ لیا یہاں پہ، آپ آگے نہیں بڑھی. یہ بصیرت اس کو کہتے ہیں. آپ اس طرح سے آگے نہیں بڑھی بلکہ ابھی امام موجود ہیں. توجہ کریں، بصیرت کیا چیز ہے؟ کیونکہ امام ابھی قیام کی صورت میں ہیں. آپ امام کی پشتیبان تھیں، آپ آگے نہیں آئی، ابھی امام کی پشتیبان ہیں. کیونکہ ابھی امام نے
اس طرح سے جس طرح سے امام نے بعد میں سکوت اختیار کیا، ابھی وہ پوزیشن امام نے اختیار نہیں کی تھی، تو جناب سیدہ ابھی پشتیبان تھی۔ جیسے ہی علی نے قیام کیا، جناب سیدہ نے حرکت شروع کی اور امام علی کو مکمل سپورٹ کرنا شروع کیا۔ یعنی کبھی آپ کو سپورٹ کرنا ہے اور کبھی آپ کو آگے بڑھ کے لڑنا ہے۔ توجہ کریں، دیکھنا یہ ہے کہ ضرورت کیا ہے معاشرے کی، رہبر آپ سے کیا چاہتا ہے۔ رہبر پہ نگاہ ہونی چاہیے، رہبر سے آگے نہیں بڑھ سکتے، رہبر کی نگاہوں کو سمجھیں، رہبر کے اشاروں کو سمجھیں، رہبر کی بات کو سمجھیں، یہ بصیرت کہلاتی ہے۔ چیلنجز زمانے کے کیا تھے، لہذا جیسے ہی ثقیفہ کی بات ہوئی، جناب علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور شدید قسم کی تنقید کا نشانہ بنایا، اور جناب سیدہ نے اس کی حمایت کی۔ یہ پہلا قدم تھا آپ کا، آپ نے خطبہ دیا اور جناب علی علیہ السلام کی مکمل حمایت کا اعلان کیا، اور جناب علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، لوگوں کو غدیر یاد دلایا، معاشرے کی برائیاں یاد دلائیں، معاشرے کو یہ بتایا کہ تمہارے اندر وہ کون سی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے تم نے حق کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک مکمل تصویر پیش کی۔ عزیزان محترم توجہ کریں، جو آپ نے خطبہ دیا، شدید تنقید کا نشانہ بنایا ثقیفہ والوں کو اور حاکم وقت کو، معاشروں کی برائیوں پہ نظر رکھتی تھی، معاشرے کے لوگوں کو بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اگر طبیب امراض کو پہچانتا نہ ہو تو دوا تجویز نہیں کر سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے معاشروں کی برائیوں کو پہچانتا نہ ہو، پہچانتا ہو، اور اگر خود ہی مبتلا ہو پھر تو اصلاح نہیں کر سکتا۔ جو معاشرے میں خود مبتلا ہو، جو بیماریوں میں مبتلا ہو، وہ رہبری نہیں کر سکتا۔ معاشرے کے اندر کئی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں ہر ایک سے بات کی۔ کچھ لوگ وہ ہیں معاشرے میں آپ کے ساتھی، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو دشمن ہیں وہ الگ ہیں، جو آپ نے آپ کو آپ کا ساتھی کہتے ہیں، ان کی شناخت بہت اہم ہے۔ یہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو معاشرے میں نا آگاہ ہیں۔ نا آگاہ کیا؟ ان کو پتہ نہیں ہوتا حرکت کس طرف کرنی ہے، امام کیا چاہتے ہیں، امام کو مانتے ہیں، امام کی نا آگاہ ہیں، امام کی معرفت نہیں رکھتے وہ، کہ امام کو ماننا کافی نہیں ہے، امام کی یاد رکھیں۔ یہ بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کہ جو ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام کو مانتے ہیں بس یہ کافی ہے۔ نہیں، یہ معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو امام کو مانتے ہیں، امام کی ناآگاہ لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ دشمن کی نظر ہوتی ہے، وہ مکمل طور سے لوگوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں کہ کون سے لوگ وہ ہیں جو معاشرے میں پڑھے لکھے نہیں ہیں، معرفت نہیں رکھتے، شناخت نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کو اغوا کیا جا سکتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ اسی لیے شیطان کی نظریں، طاغوتی طاقتوں کی نظریں ہمیشہ ان لوگوں پہ ہوتی ہیں جو اپنے امام کی معرفت نہ رکھتے ہوں، اگرچہ امام کو مانتے ہیں مگر امام سے ناشنا ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھ لیا بہت سارے لوگ تھے خلافت میں چوتھی، آپ دیکھیں جب امام علی علیہ السلام جو تھے وہ امام بنے، آپ کیا سمجھتے وہ امام کو اپنا رہبر نہیں مانتے تھے؟ اگر رہبر نہیں مانتے تو پھر آپ نے بیعت کیوں کی تھی؟ رہبر مان رہے تھے، رہبر کی بات نہیں مان رہے تھے، رہبر مانتے تھے، ناآگاہ تھے۔
امام نے ایسے لوگوں کا میت الاحیاء، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، میں تمہیں ادھر چلنے کو کہتا ہوں تم ادھر چلتے ہو، میں تمہیں ادھر چلنے کو کہتا ہوں تم ادھر چلتے ہو. یہ لوگ نقصان دہ ہیں. توجہ کریں، جناب سیدہ اس نقطے کو بہت اچھی طرح محسوس کر رہی تھی. آپ نے یہ سیاسی بصیرت ہے کہ لوگوں کو پہچانتی ہیں. آپ نے اپنے خطبہ فدق کے اندر اس کا مکمل تذکرہ کیا. اور بتائیے کیا کیا تم نے؟ تم بیٹھ گئے، ابو الحسن کو تنہا چھوڑ دیا، تم نے پیغمبر کے قول کو پیچھے چھوڑ دیا، تم نے غدیر کو بلا دیا. آپ نے بڑی طویل گفتگو کی. دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو نہیں آگاہ ہیں، انہیں پتہ ہے امام کی اطاعت واجب ہے، امام کی بات ماننی چاہیے، مگر سست ہیں. آپ پڑھ لیں گے، نماز پڑھتے ہیں، مگر آخر وقت میں کام کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں. معاشرے میں مختلف طبقات ہیں لوگوں کے. یہ جب کھڑے ہوتے ہیں جب سب سے پانی گزر جاتا ہے. امام انہیں آوازیں دیتا رہتا ہے، تم اب آئے ہو ہمارے پاس، تمہیں پہلے کھڑا ہونا تھا. کربلا میں بہت سارے لوگ ایسا ہوا، آپ نے بھی دیکھا کہ بعد میں آئے جب امام حسین بلا رہے تھے، جب نہیں آیا کوئی. جب علی اکبر شہید ہو گئے، جب اصغر شہید ہو گئے، جب زینب کی چادر لٹ گئی، اس کے بعد یہ پھر آ گئے لا سارت اللہ یا لا سارت الحسین. بہت سارے لوگ ایسے تھے، سست، کاہل. جناب یہ نقص ہے ملتوں کا، انہیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرے لوگ وہ ہیں امام کو مانتے ہیں لیکن ہوا پرست ہیں، مقام چاہتے ہیں. یہ امام کے پاس اس وجہ سے آئے ہیں کہ انہیں جنت ملے گی. یہ جنتوں کے اس میں ہیں، یہ امام کے پاس ثواب کے چکر میں ہیں. یہ امام کے پاس دوسرے مسائل لے کے آئے، مال ملتا ہے، دولت ملتی ہے، بچے ملتے ہیں، ان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ امام کو پہچانتے ہی بس اسی وجہ سے ہیں. وہ امام کو بعنوان ہادی اور رہبر کہ جو انہیں اللہ سے ملا دے، اس طرح سے نہیں مانتے اسے. یہ کیونکہ ذہن میں ان کے مال ہے. کس لیے آئے تھے؟ مال کے لیے آئے تھے، مقام کے لیے آئے تھے. تو انہیں کوئی اس سے زیادہ مال دے تو پھر یہ وہاں چلے جاتے ہیں، جو آپ کی اصطلاح میں آج کل انہیں شاید لوٹا کہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آپ اس اصطلاح سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. ہر حکومتوں کو یہ گفٹ میں ملتے ہیں ایسے لوگ. پرانی حکومتوں سے ائمہ کو بھی ایسے لوٹے بہت ملے اپنے وقت میں. آپ انہیں کہتے، بہت سارے لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا شیعہ. یہ شیعہ نہیں تھے، شیعہ سلمان ہے، شیعہ ابو ذر ہے جو کل بھی علی کے ساتھ تھے. اور امام علی جس دور میں تھے اس وقت بھی امام کے ساتھ رہے، یعنی جب خلیفہ نہیں تھے جب بھی ساتھ تھے، اور جب خلیفہ تھے جب بھی ساتھ تھے، پھر جب خلیفہ نہیں رہے جب بھی ساتھ تھے، جب شہید ہو کے اس دنیا سے چلے گئے جب بھی ساتھ تھے. وہ مقام کے ساتھ نہیں تھے کہ یہ وزیر اعظم ہیں تو ان کے ساتھ ہیں، یہ صدر ہیں تو ان کے ساتھ ہیں، یہ مقام پہ ہیں تو ان کے ساتھ ہیں. ان کا تعلق مقام سے نہیں ہوتا، وہ کردار کے ساتھ ہیں. انہوں نے امام علی کو مانا امام اسی لیے کہ وہ کردار کے دھری تھے، وہ عاشق تھے سیرت علی کے. یہ کچھ اس قسم کے افراد ہوتے ہیں معاشرے کے اندر.
اسی وجہ سے آپ نے دیکھ بھی لیا تھا مولا کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، ابھی بعد میں پلٹ گئے، اس دور میں بھی لوٹے تھے، اور جناب سیدہ نے نام لے کے بات کیا، نام لیا ان لوگوں کے کہ یہ کون کون افراد ہیں جو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور انہوں نے بیعت کی تھی باقاعدہ۔ آپ نے ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کیا اور ان لوگوں کے چہروں سے پردے اٹھائے، یہ بہت اہم تھا، یعنی اس قدر نظر تھی معاشرے کے اوپر کہ یہ پہچانتی تھی کہ پیغمبر کے دور میں بھی جہاں پیغمبر کو شکست ہوئی تو کیوں ہوئی، اور اگر آج علی امام نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے۔ اس مرض سے پردہ اٹھایا۔ پتہ ہے آپ کو کیا جملہ فرمایا آپ نے خطبے کے اندر؟ آپ نے فرمایا وَقَدْ ظَهَرَتْ فِيكُمْ حَسْكَةُ النِّفَاقِ، اے لوگوں سنو، تمہارے اندر آج نفاق نے تمہارے اندر اپنے پردے کو ہٹا کے ظاہر ہو گیا، یعنی منافقین جو کل چھپے ہوئے تھے آج وہ ظاہر ہو گئے۔ اب اسلام کا مقابلہ کسی منافق سے نہیں ہوگا، اب سب کھل کے سامنے آ گئے۔ اور یہ بات، یہ ہے وہ دقیق بصیرت، باریک بینی کہ معاشرے کی برائیوں کو پہچانتی ہیں، ایک ایک چیز کو پہچانتی ہیں، آگاہ کرتی ہیں معاشرے کو، اور لوگوں کو دعوت دیتی ہیں رہبر کی طرف، اور پھر کھڑی ہو گئی دفاعیے میں۔ پیر کو میں نے عرض کیا پیغمبر کا انتقال ہوا، اس کے بعد شدید نفی کی آپ نے، منگل کے دن بیعت شروع ہوئی۔ جب یہ منگل کو بیعت شروع ہوئی، اس بیعت کی شدید آپ نے جو ہے، یعنی جو ووٹنگ ہو رہی تھی آج کے الفاظ میں وہ کہیں، اس کی شدید قسم کو شدید رد کیا، شدید احتجاج کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ اس کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ آگاہی پشتیبان تھی علی کی، حضرت علی علیہ السلام خود کھڑے ہوئے تھے، آپ نے خود شدید مذمت کی اس کی، اور ایک خطبہ کہ جسے خطبہ شقشقیہ کہتے ہیں، اس میں تفصیل موجود ہے، آپ نہج البلاغہ میں پڑھ سکتے ہیں، میں اس کی طرف تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف نکات کی طرف اشارہ کروں سرسری۔ اور یہ بیعت مسلسل چلتی رہی، 3-4 دن تک یہ اسی طرح چلا، اور اس کے بعد جب بیعت ہوئی، ایک کام کیا کیا، آپ کھڑی ہوئی رہبر کے دفاع کے لیے، ایک کام۔ نمبر 2، وہ بنی ہاشم کے افراد جو علی کی حمایت میں ساتھ تھے، انہیں اپنے گھر میں جگہ دی، پناہ دی، اور پھر ان کا دفاع بھی کیا، یعنی پناہ بھی دی اور دفاع بھی کیا۔ یہ دوسرا کام کیا کہ جو مدافعین رہبر ہیں، جو رہبر کا دفاع کرنے والے ہیں، ان کی حمایت۔ یہ سیرت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی۔ ہمیں ہمیشہ ان کی سیرتوں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کے وہ شیعہ نہ ہوں کہ جو صرف انہیں امام مانتے ہوں، بلکہ اپنی زندگی میں اس کردار کو اپنا سکیں کہ جو ان کا کردار رہا، کس طرح سے وہ دفاع کرتی رہی۔ اس کے بعد 5ویں دن تحسن کو توڑ دیا گیا، یعنی حکومت کی طرف سے، اس وقت کی گورنمنٹ کی طرف سے 5ویں دن، ہفتے کا دن تھا غالباً، ہفتے کے دن، پیر کے دن پیغمبر گئے اس دنیا سے، منگل کو یہ بیعت شروع ہوئی، اور یہ 3 دن تک مسلسل بیعت ہوتی رہی، اور اس کے بعد پھر حملہ ہوا زہرا کے گھر کے اوپر۔ یہ پہلا حملہ تھا جو حضرت زہرا کے گھر پہ ہوا، اور اس حملے میں ان تمام افراد کو جو حضرت زہرا کے گھر میں موجود تھے نکال کے لے گئے زبردستی، اور اس تحسن کو توڑا گیا، اور ان افراد سے زبردستی بیعت لی گئی۔ اس کے بعد مولا کائنات کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام نے قیام کیا۔ ہفتے کو یہ واقعہ پیش آیا، اس کے اگلے دن اب مولا کائنات نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا،
اب گھر میں نہیں رہا جا سکتا، آپ نے قیام کیا۔ توجہ کریں، علی بیٹھے نہیں ابھی، علی نے قیام کیا اور آپ نکلے اپنے گھر سے، گئے ایک ایک کے گھر گئے، ایک ایک کے گھر گئے، اور سیدہ ساتھ ساتھ یہ وہ دوبارہ آپ نے خروج کیا اپنے رہبر کے ساتھ۔ اکیلی ہے تو رہبر اکیلا ہے تو کیا ہوا، پیچھے نہیں ہٹی، بلکہ مولا کائنات کی معاون تھی، دستے راست تھی، اور علی کے ساتھ ساتھ ایک ایک فرد کو یہ یاد دلاتی تھی۔ کیا تم بھول گئے؟ اور صرف تنہا نہیں گئے، حسن حسین کو بھی ساتھ لیا، جاتی رہی، مسلسل گھر جاتی رہی۔ اس کے بعد علی واپس آئے، واپس آ گئیں، اور جب یہ محسوس کیا کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے اور کسی نے قیام نہیں کیا، اور علی نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ اب حرکت نہ کی جائے، اب آگے نہ بڑھا جائے، حکومت کی طرف سے شدید قسم کی پابندیاں شروع ہوئیں، شدید قسم کے شکنجے شروع ہوئے، حالات بگڑنا شروع ہوئے، ایک ایک کو چن چن کے جو بھی بول رہا تھا، کسی کی پسلیاں توڑی گئیں، کسی کو جان سے مار دیا گیا، اور اس قسم کے بہت سارے حالات پیش آئے، اور ایک عمومی بیعت جو ہے وہ سب سے لینا شروع کی۔ اور ہم نے عرض کیا ان افراد سے جو دہشت گرد تھے، جو اس دور کے غنڈے سمجھیں آپ وہ تھے، ان سے استفادہ کیا گیا، بنی اسلم کو لایا گیا، حکومت کے تختوں کو اور حکومت کو مضبوط کیا گیا۔ جناب زہرا نے جب یہ محسوس کیا، توجہ کریں کہ ہر طرف ایک ظلم و جور کا بازار گرم ہے، اور حکومت نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ نہیں، بات اس طرح سے نہیں ہوگی، زیادہ فاد نہیں تھے، اپنے شوہر کے ساتھ رہی اور زبردست خطبے دیے، اور اس قدر زبردست دلائل پیش کیے کہ 3 دن تک کے لیے حاکم وقت گھر سے نہیں نکلا، اتنے زبردست دلائل تھے، احتجاج اتنا شدید تھا کہ حاکم وقت یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ اگر کوئی بھی حکومت کا حق رکھتا ہے تو وہ علی، اور وہ باہر نہیں آیا۔ تاریخ نے لکھا، میں بھی اس کا تذکرہ نہیں کر رہا یہاں پہ، تاریخ نے لکھا، پھر ایک کچھ بدبخت قسم کے لوگ تھے، وہ اس حاکم کے گھر گئے، اسے نکال کے لائے اور کہا کہ خبردار، یہ کیا کام کر رہے ہو، اور دھمکیاں دی، اور اس کے بعد دوبارہ تخت حکومت پہ بٹھایا، تخت حکومت پہ بٹھایا اور کہا کہ خبردار اگر اس قسم کی کوئی بات کرے گا، اور اگر کسی نے بھی ایسی کوئی بات کی تو اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا۔ جب یہ سارے معاملات ہو گئے اور انہوں نے اس واقعے کے بعد بنی سلم کے ذریعے سے، اسلم کے ذریعے سے حکومت کے ستونوں کو مضبوط کیا، اور اب یہ یقین کر لیا کہ اب یہ حکومت کہیں جانے والی نہیں ہے، اور سکون سے بیٹھ گئے، اور علی نے یہ محسوس کر لیا کہ اب کوئی بھی ہماری مدد کو نہیں نکلے گا، اور اب علی نے پیغمبر کی اس وصیت پہ عمل کرنا شروع کیا کہ جو پیغمبر نے فرمایا تھا، علی جب یہ ماجرا دیکھ، جب یہ حالات دیکھ لو کہ کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہے، کوئی آنے والا نہیں ہے، اور تم اپنی حجتیں تمام کر چکے ہو، تو علی پھر تلوار پہ ہاتھ نہ ڈالنا اور اس طرح سے سکوت اختیار کرنا۔ علی نے جب وہ وصیت شروع کی، اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے قیام شروع کیا یہاں سے، اور ایک ایسا زبردست خطبہ دیا، مدینہ کی مسجد میں آئی، انصار کی خواتین کو جمع کیا،
مہاجرین کی خواتین کو جمع کیا، ان کے گھر گئیں، خطبہ زبردست دیا اور بتایا کہ تمہیں ہوا کیا ہے، تمہارا مرض کیا ہے، تم نے یہ دغا کیا ہے، تمہارے اندر یہ برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، تم کیا سمجھتے ہو؟ بہت سارے لوگوں کی توجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جی ہم یہ سوچ رہے تھے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم نے ملت کو فتنے سے بچا لیا ہے۔ بہت سارے لوگ بھی یہی سوچتے ہیں کہ جی ہم اس وجہ سے خاموش ہو کے بیٹھ گئے تھے کہ کہیں فتنہ برپا نہ ہو جائے، اس وجہ سے ہم حق کے ولی کی اطاعت کے لیے آئے نہیں، ہم ان کی حمایت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، یہ سوچتے ہو؟ خبردار، یاد رکھو تم جس فتنے سے بچنا چاہ رہے تھے اسی فتنے میں گر گئے ہو۔ تم فتنے سے بچے نہیں ہو، تم فتنوں میں گرفتار ہو گئے ہو۔ فتنہ تو اب شروع ہوا ہے۔ اور پھر ایک طویل خطبہ دیا۔ جب اس خطبے نے، یہ خطبہ اتنا شعلہ ور تھا کہ قریب تھا کہ حاکم کی حکومت کا تختہ پلٹ جائے، یعنی قیام اتنا شدید تھا، فوری طور پر اس منحوس دوم نے فوری طور پہ حاکم کے پاس گیا اور کہا کہ اگر جلدی نہ کی اور تھوڑی بھی دیر کی اور رات کے گزرنے کا انتظار کیا تو صبح حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا۔ پہلی فرصت میں یہ کام کرنا ہے کہ جہاں سے یہ توجہ کریں، جہاں سے یہ کام ہو رہا ہے اس گھر کو نابود کر دیا جائے۔ یہ تہیہ کیا گیا اور پھر علی کے دروازے پر آگ لے کے پہنچ گئے۔ البتہ عزیزان محترم، اگر بس ایک اور اس سے پہلے میں جو، کیونکہ تاریخ نے بعض دفعہ اسے آگے اور پیچھے نقل کیا کہ حملہ کیا، اور بعض لوگوں کا کہنا حملے سے پہلے اقتصادی طور پر مکمل طور سے اہل بیت کو مفلوج کر دیا تھا، جتنی جائیداد تھی سب پہ قبضہ کر لیا، اور ان میں سے ایک باغ فدق تھا۔ اور باغ فدق کے بارے میں آپ تفصیلی بحث جانتے ہیں، لیکن جس طرح سے گئی، یہ وہ چیلنجز ہیں۔ جناب علی نے قیام، توجہ کریں، جناب علی نہیں گئے، آپ نے قیام کیا، یہاں حرکت کی۔ آپ یہی دیکھ رہی تھی وہ کون سا وقت ہو کہ جب یہ حاکم خطا کرے اور میں کھڑی ہو جاؤں، گھر سے باہر آ جاؤں، اور جیسے ہی حاکم نے وہ غلطی کی کہ جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی، ویسے ہی جناب سیدہ نے اس فرصت سے استفادہ کیا۔ بصیرت اسی کو کہتے ہیں، اپنے وقت کی چیلنجز کو محسوس کرو، فرصتوں سے استفادہ کرو۔ اور پھر آپ فوری طور پہ باہر آئیں اور پھر گئیں دربار میں، پھر وہاں خطبہ دیا، اور اس کے بعد عزیزان محترم جو گفتگو شروع کی، عقل انسان دنگ رہ جاتی ہے اس خاتون کے عقل کے اوپر کہ کس طرح سے استفادہ کیا، کیونکہ اس بات کو محسوس کر رہی تھی کہ یہاں قیام کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا ہے۔ باغ فدق کو وسیلہ بنایا تھا۔ دربار میں گئی، فدق کی بات نہیں کی آپ نے بات کہاں سے شروع کی؟ آپ نے جب خدا کی حمد و تسبیح کی، اس کے بعد کہتی ہیں افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا یہدا۔ سنو لوگو، بتاؤ مجھے، سب کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ سورہ یونس کی اس آیت کی تلاوت کی آپ نے۔ اے لوگوں مجھے بتاؤ، باغ فدق پہ تو بات نہیں کی ابھی، اے لوگوں مجھے بتاؤ، متوجہ کیا رہبر کی طرف رہنمائی، رہبر کی طرف رہنمائی۔ تم غافل ہو تو کیا ہوا؟ حجت خدا پوری کرنے گئی تھی، بتانے گئی تھی، اور کیا بتایا؟ مجھے اتنا بتاؤ، قرآن یہ کہتا ہے، سب قرآن کو مانتے ہو،
مجھے صرف اتنا بتاؤ، کیا وہ شخص ہدایت، اللہ یہ کہتا ہے ہدایت کرنے کا حق اس کا ہے، جو حق کے راستوں کو جانتا ہو وہ ہدایت نہیں کر سکتا جو خود محتاج ہے ہدایت۔ آپ نے اس آیت کو پیش کیا، عقل سے بات کی، ایک ہی تیر سے دو شکار کیے، یعنی عقلی بات بھی کی اور قرآن کی آیت بھی پڑھ کے سنا دی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے قرآن سے بات کریں۔ عقل انسان بھی یہی کہہ رہی تھی، آیت قرآن بھی یہی کہہ رہی تھی۔ اصل میں حاکم کو بغیر خلافت کے لباس کے کر دیا، خلافت کو پسپا کر کے رکھ دیا، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، یہ حالت ہو گئی اس کی خلافت کی۔ اور پھر دوسری بات کی، آپ نے بتایا لوگوں دین کے اندر بدعت گزار کون ہے؟ لقد جیتا شیئن فریا، تو عجیب و غریب چیز لے کے آیا ہے دین کے اندر۔ بتا رہی ہے کہ بدعت گزاری کہاں سے شروع ہوئی، یہ بدعت گزار کون لوگ ہیں، یہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں، یعنی دین کے دشمنوں سے آگاہی دے رہی ہیں۔ رہبر کی پہچان اور دین کے دشمن کے بارے میں کہ یہ تمہارا رہبر نہیں ہو سکتا جو دین کے اندر بدعتیں ایجاد کرے۔ اور کہا تو نے ایک ایسی چیز پیش کی ہے جو قرآن کی مخالف ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کی وارث نہیں ہو سکتی، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث تھے۔ آپ نے قرآن کی اس آیت کو پیش کیا، اس قدر دلائل پیش کیے، عقلی، نقلی، قرآن کی آیت سے استفادہ کیا، پیغمبر کی حدیث سے استفادہ کیا، حتیٰ کہ حاکم وقت یہ لکھنے پہ مجبور ہو گیا، کہا لکھ کے دے مجھے۔ کہا بی بی، کہنے لگا بی بی میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ یہ باغ فدق آپ ہی کا حق ہے، یہ آپ ہی کا حق ہے۔ کہا نہیں نہیں ہے، لکھ کے دے مجھے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے، کتاب احتجاج شیخ مفید نے لکھی، شیخ مفید نے صفحہ نمبر 184 کے اوپر اس واقعے کو نقل کیا، کہا لکھ کے دے مجھے۔ اس نے باقاعدہ طور پہ تحریر لکھی کہ باغ فدق یقیناً آپ ہی کا حق، پسپا ہو چکا تھا، سارے لوگوں کو بتا دیا تھا یہ غلطی پہ، لیکن پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا، اب وہ آیا دوسرا اور اس نے وہ لیا اور اس کے بعد اس کو پھاڑ دیا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگلا قدم کیا اٹھنے والا تھا۔ اور اس طرح تاریخ نے لکھا کہ وہ خالی ہاتھ آ گئی، اور میں نے عرض کیا تھا امام بارگاہ میں کہ زہرا خالی ہاتھ نہیں آئی، زہرا اتنی بابصیرت خاتون تھی کہ وہ دربار سے خالی آ ہی نہیں سکتی، توجہ کریں، اس لیے کہ وہ باغ فدق لینے نہیں گئی تھی، وہ علی کی ولایت کو ثابت کرنے گئی، اور وہ علی کی ولایت کو وہاں ثابت کر کے آ گئی، اور وہ باغ فدق لینے نہیں گئی تھی، وہ یہ ثابت کرنے گئی تھی کہ باغ فدق ان کا ہے، اور یہ ثابت کرا دیا۔ سیاسی بصیرت اس کو کہتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتی، یہ تو طاقت کے بل بوتے پہ آپ کسی کو بھی کچھ کر دیں، حق کو باطل اور باطل کو حق، لیکن حجت تمام ہو گئی، حجت تمام کرنا اصل چیز ہے، اور وہ سب کے لیے اتنی تدبیر اور بصیرت سے کام کیا جائے کہ حجت تمام ہو جائے، حجت تمام کرنا فرض ہے آپ کا، اور اس کے بعد بس بات کو ختم کرو۔ آئیں اور پھر وہ گھر میں آپ کو پتہ ہے پھر آگ لگائی گئی، اور یہاں اسٹینڈ لیا آپ نے، یہ ہے وہ جناب رہبر کو روک دیا، رہبر کو آگے نہیں جانے دیتی، کیونکہ معلوم ہے رہبر کا باقی رہنا ضروری ہے۔ خود آگے آئیں، اب اس سلسلے میں انہیں قربانیاں دینی پڑی، سب کو بتا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سیاست میں سیٹیں ہی نہیں ملتی، جان دینی پڑتی ہے۔ سیاست سیٹوں کا نام نہیں ہے، مقام کا نام نہیں ہے، منصب کا نام نہیں ہے، قربانیوں کا نام ہے، اللہ کی راہ میں قیام کا نام ہے۔ اور خود آئیں اور کھڑی ہوئیں، اور پھر تاریخ نے لکھا کہ کنزف اور اس
دوم نے جو توہین کی، آپ کی اہانت کی، دروازہ گرا، اور جو کیل تھی، علامہ لکھتے ہیں کہ اس نے، کنزف نے، جب آپ پیچھے گئی دروازے کی تو اس نے فشار دیا ہے دروازے، اور کیل جناب سیدہ کے سینے میں پیوست ہو گئی، سیدہ گری، اس نے دروازہ گرایا، اور پھر اس دوم نے آپ کی پسلیوں کو توڑا۔ اور میں نے شاید آپ ہی کے جو لوگ ہوں گے امام بارگاہ میں ایک مقام پہ عرض کیا تھا کہ خود اس نے لکھا خط کے اندر کہ میں سیدہ سے نکل کے علی کی طرف جانا چاہتا تھا، اور سیدہ در کے نیچے تڑپ رہی تھی اور آوازیں دے رہی تھی، یا فزت و خزینی، مجھے پیغمبر کی بیٹی پہ ترس آ گیا، میں رکا ایک لہجے کے لیے، کیونکہ دروازہ جل رہا تھا اور فاطمہ اس کے نیچے تھی۔ لیکن جب میں قریب آیا تو شیطان مسلط ہوا، اور ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ وہی تو ہے جو علی کا دفاع کر رہی ہے، اسی نے امامت کو بچایا ہے۔ بس یہ ذہن میں تصور آیا، اور میں نے اپنا پیر اس دروازے کے اوپر رکھا، اور اتنا زور دیا کہ فاطمہ کی چیخیں نکل گئیں۔ محسن شہید ہوئے، پیچھے نہیں ہٹی، اور اس کے بعد بھی وہ یہ کہتا ہے کہ وہ تڑپ رہی تھی اور میں علی کے پاس گیا، ہم علی کو لانا چاہتے تھے، مجھ سے پہلے فاطمہ نے، جب یہ امامت کی کتنی حفاظت ہے، یہ بصیرت ہے انسان کی کہ امامت کو بچانا ہے، امامت کے وقار کو بچانا ہے، امام زندہ ہے تو اسلام زندہ ہے، وہ محافظ ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں علی کے پاس پہنچوں، جب فاطمہ نے یہ دیکھا کہ میں علی کے پاس جا رہا ہوں تو اپنا درد بھول گئی، اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں بھول گئی، محسن کی شہادت بھول گئی، اور دروازے کو ہٹایا اور علی کے پاس پہلے پہنچ گئی اور سامنے آ گئی، اور کہا میں علی کو لے جانے نہ دوں۔ اور جب میں نے یہ منظر دیکھا تو پھر میں نے اتنی زور کا تماچا فاطمہ کو مارا کہ جو بندہ کان میں پڑا ہوا تھا وہ زمین پہ گرا اور گھومتا رہا۔ آپ تماچے کی طاقت کا اندازہ لگائیں کتنی زور سے مارا ہوگا، وہ نشان پڑا رہا، اور سیدہ اس نشان کو علی سے چھپاتی رہی، پیچھے نہیں ہٹی۔ مقاومت یہ کردار سے پیدا ہوتی ہے، پاکیزہ کردار، آگاہی، ایمان سے آگاہی۔ جب انسان معرفت اور پاکیزگی کا مجسمہ بن جائے تو قیام ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر خواتین سارے معاشرے پہ بھاری ہیں، ایک خاتون ہے تو کیا ہوا، قیام آخری حد تک تھا، روک دیا، قیام ختم ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی، اب تو بچہ شہید ہو گیا، بس کافی تھا کہ نہیں۔ پھر کیا کیا، اب دوسرا احتجاج شروع ہوا، اب وہ کیا تھا، آپ نے گریہ شروع کیا۔ وہ جو گریہ ہے نا، سیاسی گریہ ہے، سیاسی گریہ ہے، دکھوں کا گریہ نہیں ہے، نہیں، یہ گریہ اس کا نہیں ہے کہ میرا بچہ شہید ہو گیا، نہیں، میں تو خود چل کے آئی تھی زراعہ میں کہ بچہ اپنا دے دوں گی مگر علی کو بچا لوں گی، یہ اس وجہ سے نہیں ہے گریہ کہ میرا سینہ زخمی ہے، نہیں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ان اذیتوں کے لیے، ان مشکلات کے لیے ہمارا انتخاب کیا، اور یہ وہ چیز تھی جو حضرت
زینب سلام اللہ علیہا نے، آپ کو یاد ہے یزید نے جب توہین کی نا، جناب زینب جب پہنچی ہے نا دربار میں، آپ یقین کیجئے امام حسین کے دندان مبارک پہ چھڑی مار رہا تھا، توہین کر رہا تھا۔ ایک بہن کو، اور وہ بھی زینب جیسی بہن کو، اس حالت میں کس طرح اس نے دیکھا ہوگا، اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا، لیکن اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا ہم شکر کرتے ہیں اس خدا کا جس نے آپ کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے کنبے کو ذلیل کیا۔ آپ نے کہا خبردار مہلن مہلن یا یزید، اے یزید سنبھل کے بات کر، ما رأیت الا جمیلا، کربلا میں ہم نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اس لیے کہ ہم اکبر شہید ہوئے۔ کیا بات کرتا ہے، اکبر ایک کم تھا، اگر خدا 70 اکبر دیتا تو وہ بھی حسین پہ قربان ہوتا۔ حسین کو بچانا مقصود نہیں تھا، حسین کو تو لے کے آئے تھے، حسین خود چل کے آئے تھے۔ اگر 70 حسین بھی ہوتے تو اللہ کے دین پہ قربان ہو جاتے۔ ہم کربلا میں بچنے نہیں آئے تھے، قربان ہونے آئے تھے، اللہ کا دین بچانے آئے تھے۔ بتا بچا یا نہیں بچا؟ یہ بصیرت ہے ایک خاتون کی کہ کیا جواب دینا ہے، یعنی آپ کو نظریہ بدلنا ہے، آئیڈیالوجی تبدیل کر دو۔ نظریے صحیح ہونے چاہیے چیزوں کے بارے میں، ورنہ ہم بہت سارے قیام اسی وجہ سے نہیں کہہ پاتے کہ ہم ذلیل ہوں گے، ہمیں یہ کہا جائے گا، ہمیں وہ کہا جائے گا، کون کھڑا ہو، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے قیام کرنا پڑتا ہے۔ حضرت زہرا نے یہ سارے کام کیے اور اس کے بعد بھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹی، گریہ کیا، سیاسی گریہ ہے۔ سیاسی گریہ کیا؟ یعنی معاشرے کو متوجہ کرتی ہیں، لوگ متوجہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب گریہ شروع ہوا تو کیا ہوا؟ مدینے کے حالات کیا تھے؟ مدینے میں کوئی کھانا نہیں کھا پاتا تھا، مردوں کا جینا حرام ہو گیا تھا، خواتین نے ان کا رہنا دو بھر کر دیا تھا۔ تم نے فاطمہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ خواتین نے مردوں کے ساتھ، توجہ کریں، بستروں کو ترک کر دیا تھا، حج کے بات کرنے پہ پابندی لگا دی تھی۔ یہ فاطمہ کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ خواتین نے قیام شروع کر دیا تھا، لہذا سب جمع ہو گئے، سیاسی گریہ کر رہی تھی۔ آؤ میں بتاؤں کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ ہر آدمی پوچھتا تھا کیا ہوا اور پھر بتاتی تھی کہ علی کے ساتھ رہبر کی طرف۔ عزیزان محترم، رہبر کی طرف رہنمائی کی، کہا کہ نہیں، اس گریہ کو بند کیا جائے۔ کیوں؟ آپ تو سہارا دیتے ہیں نا گریہ کرنے والوں کو، لیکن کسی نے گریہ کو سہارا نہیں دیا، بند کرائے۔ انہوں معلوم تھا یہ گریہ کیا کرتا ہے، یہ عام گریہ نہیں ہے۔ آپ کے ماتم کو کیوں روکتے ہیں؟ وہ بات ہماری طرف سے آپ بھی نکالے ماتم، آپ کے گریہ کو کیوں روکتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ وہ گریہ نہیں ہے جو مردوں، جب آپ کا میرا کوئی انتقال کر جاتا ہے تو یہی محلہ جو کل حسین پہ گریہ کو روک رہا تھا، توجہ کریں، وہ ہمیں سہارا دیتا ہے ہمارے والد کے مرنے پہ، لیکن جب حسین پہ گریہ کرتا ہے تو سہارا نہیں دیتا، روکتا ہے اسے، رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، کیونکہ پتہ ہے یہ گریہ احساساتی اور جذباتی نہیں ہے، یہ گریہ سیاسی ہے۔ یعنی حسین کا گریہ وہ ہے جو انسان کو اسفلا سافلین سے نکال کے اعلیٰ علیین لے جاتا، خدا کی طرف لے کے جاتا۔ اور پھر آپ نے بیت الاحزان بنوایا، یہ سیاسی، وہاں جایا کرتی تھی، لوگوں کو بتاتی تھی۔ اور پھر جو آپ کا، توجہ کریں بس بات ختم ہو گئی، اور جو آپ کی وصیتیں ہیں وہ مکمل سیاسی۔ امام زمانہ نے سلام پیش کیا، امام صادق سلام پیش کرتے ہوئے جناب سیدہ کو جو زبردست استفادہ کیا، اور جو قیام تھا میں نے عرض کیا، جناب امام صادق نے سلام کیا، سلام ہو میری دادی پر جو شولوں کے درمیان کھڑی رہی۔ بتائیں کوئی مرد شولوں میں کھڑا رہا ہو، کوئی مرد بتائیں آپ تاریخ کا۔ یہ جذبے کہاں سے آئے؟ یہ پاکیزہ وہ کردار، وہ عصمت آپ کی،
جس نے آپ کو یہ حوصلے دیے. اور پھر جو آپ کی وصیت تھی اے علی، توجہ کریں، اور پھر حکام وقت سے ناراض رہی. توجہ کریں، ناراض نہیں تھی صرف، بلکہ انہیں پیغمبر کی یہ حدیث یاد دلائی، دونوں کے سلام کا جواب نہیں دیا. یہ احتجاج شدید، بعد میں بھی احتجاج شدید، دونوں کے سلام کا جواب نہیں دیا، منہ پھیرے رکھا، جب تک بیٹھے رہے منہ پھیرے رکھا، اور کہا تم نے سنا ہے پیغمبر کی حدیث سنی ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب ہے. تم نے یہ حدیث سنی ہے میرے بابا سے؟ کہا ہاں ہاں سنی ہے. تو کہا بس پھر سنو، میں تم دونوں سے ناراض ہوں، اور قیامت میں اسی ناراضگی کے ساتھ ملوں گی. یہ ذلیل کر کے رکھ دیا ان کو، حتیٰ کہ ہم نے عرض کیا وہ اپنی زندگی سے تنگ تھے، پریشان تھے، حسرتیں کرتے رہے، اس قدر گرا دیا تھا ان کو. یعنی حاکم جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا شخص ہوتا ہے، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کاش مر جاتے مگر یہ کام نہ کرتے. اتنا گرا دیا تھا انہیں اپنے اس کو. یہ زندگی انہیں آنے نہیں دینا میرے جنازے میں. سب کے لیے سوال چھوڑ گئی کہ آخر ان کو جنازے میں کیوں روکا گیا؟ مجھے دفن کر دینا رات میں اور کسی کو اطلاع نہ دینا، قبر کو پوشیدہ کر دینا. ائمہ معصومین علیہ السلام نے جناب سیدہ کی ان وصیتوں کو پڑھ کے آپ پہ سلام بھیجا اور کہا بہت ہی باریک بین خاتون تھی، بہت بابصیرت خاتون تھی. یعنی سیدہ کا احتجاج ان کے مرنے کے بعد ختم نہیں ہوا، قیامت تک چلتا رہا. اور لوگوں کے لیے ہمیشہ یہ سوال رہے گا، پیغمبر کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کی قبر. عزیزان محترم، جب تک زندہ رہیں اہل بیت کے مقام اپنے وقت کے ولی کا دفاع کرتی ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف بلاتی ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اپنے پروگرام کو اس طرح سیٹ کیا کہ قیامت تک ان کا ہر عمل، ان کی ہر وصیت لوگوں کو علی کی طرف بلاتی رہے اور وقت کے ولی کی طرف بلاتی رہے. عزیزان محترم، ائمہ معصومین علیہ السلام کی اور جناب سیدہ کی سیرت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان اس دنیا میں چند دن کے لیے ہے، اسے اپنی زندگی کو خدا کے لیے گزارنا چاہیے، اور خدا کے لیے زندگی گزارنے میں اسے ہر قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس کے لیے وہ تیار ہے. خدا سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو حضرت زہرا کی سیرت کو صحیح طور پہ سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد یہاں تشریف فرما ہے، ان کی آمد کو، ان کی نشست کو، ان کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ ہمارے قبلہ اور جو بھی ان کے دادا عزیز ہیں، جو بھی منتظمین ہیں اس نشست کو، بار الہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان سے اس عظیم الشان عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ تمام مریض، خصوصاً جن افراد نے ہم سے کہا ہے ان کے گھر میں مریض موجود ہیں، علی بار الہ تجھے اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ، ان سب کو جلد سے جلد سے شفاء کاملہ عاجل عطا. بار الہ تمام مومنین جو بے اولاد ہیں، اولاد صالح، بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ تمام علماء حقہ مجتہدین عظام، خصوصاً آغا سیستانی کی حفاظت فرما. رہبر عظیم الشان کو قبل امت. بار الہ امام اسد کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد.